يا سيد الساجدين يا زين العابدين 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 يا زين العابدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. پروگرام سیرت سید الساجدین میں آپ کا میزبان حیدر علی ترابی حاضر خدمت ہے. ناظرین، امام مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قربانی کے ذریعے فقط نماز روزے ان احکام کو نہیں بچایا بلکہ پورے کے پورے اسلام کو بچایا. زندگی گزارنے کے قوانین کو بچایا. جہاں اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھیں اور وقت کی طاغوتی طاقت حق کو اپنے سامنے سرنگوں کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا، تو وہاں امام مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر کٹوا دیا اور اپنے کنبہ شہید کروا دیا، لیکن وقت کے طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا. امام مظلوم کربلا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جب آئیں تو امام علیہ الصلاۃ والسلام احترام میں کھڑے ہو گئے. تو زینب عالیہ بولی، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اس وقت امام علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ میں اسلام کو بچاؤں گا اور آپ مجھ حسین کو بچائیں گی. تو عنقریب وہ وقت آ گیا کہ جب جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تاریخ ساز خطبہ دے کر عزاداری کی بنیاد رکھی اور پورے کا پورا حسین بچا دیا. کس طرح جناب زینب عالیہ نے بہت پیارا جملہ یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا. بی بی نے فرمایا کہ قید سایک ناصب جوہدکا لا تمہو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. یزید ایک بات یاد رکھنا، میں زینب اس دربار میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، تو کبھی ہمارے ذکر کو نہ مٹا سکے گا، کبھی بھی ہمارے وحیوں والے دین کو نہ مٹا سکے گا. اس مقام پر عزاداری کی بنیاد میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا حصہ بھی ہے. بہت خوبصورت گریہ آمیز جملے امام نے ارشاد فرمایا میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پشت کی طرف سے ذبح کیا گیا. میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا اور جس کا لاشا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں عزاداری کے مفہوم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مفہوم عزاداری کیا ہے. آج اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں. میری داہنی جانب تشریف فرما ہے برادر آکاش حیدر باقری صاحب، اور انہی کی داہنی جانب پہلو نشیں ہیں برادر نعیم عباس جعفری صاحب. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ آپ کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے. برادر آکاش حیدر باقری صاحب، میں آپ سے سوالات کا آغاز کروں گا کہ عزاداری جیسے کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے جملے میں ارشاد فرمایا، یا جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے جملے ارشاد فرمائے، کیا عزاداری سے مراد یہی ہے کہ ہم مجلسیں کر لیں، ماتم کر لیں، نوحہ پڑھ لیں، کہ یا عزاداری کا مفہوم اس سے وسیع ہے کہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کیا جائے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ. انتہائی اہم ترین سوال ہے کہ عزاداری کہ جس کا چرچا ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر انسان کہ جو باضمیر انسان ہے وہ عزاداری کرتا ہے. بہت اہم ترین سوال ہے کہ آیا عزاداری فقط یہی ہے کہ ہم روئیں دھوئیں، آہو فغا کریں، گریہ کر لیں، نالہ و شیون کریں، نوحہ پڑھ لیں، بس یہی عزاداری ہے یا نہ اس سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے عزاداری؟ تو عرض کروں گا کہ عزاداری کی بنیاد کیونکہ کربلا سے ڈلی ہے، اور عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم آقا حسین ابن علی کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے گریہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ جب آقا حسین ابن علی خود اس مشن کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے تو اس وقت ان کے ذہن میں کیا تھا؟ تو جو ان کے ذہن میں تھا وہی مقصد عزاداری کا بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے
مدینے کو چھوڑا اور مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو محمد حنفیہ کو یہ باقاعدہ آپ نے جملے ارشاد فرمائے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ۔ بہت بڑا مفہوم ہے اس جملے میں، فرمایا کہ میں زمین میں عرض خدا میں دنگا و فساد کے لیے کسی حکومت کو طلب کرنے کے لیے نہیں نکلا، میرا نکلنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر خود آگے بڑھ کے فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر کروں، میں اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداری کہ جس کا مقصد یہ تھا دین کو بچایا جائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ دین کا چہرہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا جائے، لیکن نماز اور عزاداری دو چیزوں کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی عزاداری کا ہی حصہ ہے اور عزادار وہ ہے کہ جو نماز پڑھ کے عزاداری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہمارا یہ ماحول بن جائے کہ ہم جہاں عزاداری کرتے ہیں، اگر اذان کا وقت ہو گیا تو ہم ہی میں سے ایک اٹھے اور گلدستہ اذان پر جائے اور اذان دے اور پھر وہیں پر نماز کی صفوں کو منظم کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور پھر دنیا والوں کو پتہ چلے واقعاً یہ عزاداری وہی ہے کہ جو کربلا میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور ترابی صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں کہ جب جنگ عروج پر تھی، جب جنگ ہوتی ہے تو پھر نماز خوف ہوتی ہے۔ نماز خوف سے مراد یہ کہ تکبیر کہو اور باقی اپنی جنگ جاری رکھو۔ وہاں نماز باجماعت ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہو، لیکن آقا حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں نماز باجماعت کا قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس صحابی نے خواہش کی تھی کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، آپ نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے ابو ثمامہ کو کہ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، کہ آپ کو اللہ نماز گزاروں میں اور ذکر کرنے والوں میں شمار کرے۔ فرمائے کیا۔ اور یقیناً آج اگر ہم اپنی عزاداری کے دوران کسی کو یاد کرواتے ہیں بھائی اذان کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، یقیناً وہ دعا کا مفہوم اور اس دعا کا سایہ ہم تک بھی آ پہنچے گا۔ سبحان گویا اللہ۔ کہ امام کی دعا ہمیں بھی ہوگی کہ اللہ تجھے نماز گزاروں میں شمار کرے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آخر میں یہی کہوں گا کہ عزاداری در حقیقت لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام ہے، محمد رسول اللہ کی بقا کا نام ہے، علی نور اللہ کی بقا کا نام ہے۔ تو فرق یہاں سے نکلے گا کہ جب ہم روئیں اور ساتھ مقصد عزاداری بھی دل میں ہو۔ اور اسی وجہ سے تو کیا خوب کسی نے کہا تھا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ سبحان اللہ۔ کہ اپنا سر کٹوا دیا لیکن باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، اور مقصد حسین، مقصد رسول خدا کو کبھی جھکنے اور نگو نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں مفہوم عزاداری بیان فرما رہے تھے برادر آکاش حیدر باقری صاحب۔ نعیم صاحب، میں گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے اگلا سوال بہت ہی اہم سوال ہے، یہ بھی آپ سے یہ کروں گا کہ عزاداری کے حوالے سے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کو بپا کیا جائے، جیسے کہ جناب زینب عالیہ کا بڑا مشہور جملہ کہ تم ہمارے ذکر کو کبھی نہ مٹا سکو گے، یہ بھی بتاتا ہے کہ عزاداری روایات میں اس کا وجود ہے، اور قرآن کی روح سے بھی ملتا ہے اس کا تذکرہ کہ عزاداری ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کیا بیان ہوا ہے، پیش فرمائیں گے؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری امام مظلوم کربلا در حقیقت قیامت کا سورج طلوع ہونے تک یزیدیت کے ہر اٹھتے ہوئے پرچم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ احتجاج جو کربلا سے جس کا آغاز ہوا، اور جس احتجاج کے سب سے پہلے بانی خود امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، جنہوں نے اس واقعہ کربلا میں ہی عزاداری امام حسین کی بنیاد رکھی، اور تا روز قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ عزاداری اور یہ احتجاج کیوں؟ نعیم صاحب، یہاں 2 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا کہ یہیں پہ آپ کی بات سے مربوط ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ روایات میں ملتا ہے کہ پہلی عزاداری کا انعقاد خود یزید کے دربار میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ ایسا ہی ہوا کیا اس کے بعد سلسلہ جاری رہا؟ جی، واقعاً جب شام کے اندر جب یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو خود یزید کے
یعنی کہ گھر کے اندر اور یزید کے اس احاطے میں ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یعنی کہ خود جہاں پر کفر اور ضلالت اور گمراہی کی دیواریں کھڑی تھی وہاں پر حسینیت کا نعرہ بلند کرنے والی جناب زینب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں یہ پیغام تھا کہ جب میں یزیدیت کے حصار میں حسین کو نہیں بولی تو تم اسلام کے حصار میں کہیں حسین کو بھول نہ جانا، یہ نہ کہنا کہ حالات ایسے ہیں تو ہم کیا کریں، میں تو دشمنوں کے نرغے میں تو دشمنوں کے نرغے میں نہیں عزاداری بھولی کی حسین۔ بنیاد رکھ ڈالی۔ تو یہ پیغام تھا در حقیقت۔ تو اصل سوال میں یہ یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ عزاداری تو ہے، احتجاج تو ہے، لیکن آخر کیوں؟ تو اس کا بہت ہی خوبصورت جواب جو ہمیں قرآن مجید نے دیا کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اسی آیت سے ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ کسی کی چیخ و پکار کو پسند نہیں کرتا مگر جو مظلوم واقع ہو اس کو اجازت ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ظالم کے ظلم کو آشکار کرے اور اپنی مظلومیت کو لوگوں کو بتائے۔ یہاں پر ایک خود ظالم کے حق میں یا ظالم کے خلاف احتجاج کرنا بھی یعنی کہ قرآن کے مطابق ایک فریضہ قرار پاتا ہے، اور جو مظلوم واقع ہو اس کی حمایت کرنا بھی ایک فریضہ قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ اس زمانے میں ہے اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں جب بھی کوئی مظلوم واقع ہو اس کے لیے اجازت ہے، وہ جزا و فضا کر سکتا ہے اور اپنی مظلومیت کا پرچار کر سکتا ہے۔ اور اسی قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی جو ہے وہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 111 پر بہت ہی خوبصورت جملہ کہتے ہیں، جہاں صبر کے حوالے سے آج یہی سوال ہوتا ہے نا کہ تم یہ جزا و فضا عزاداری کرتے ہو، تم صابر نہیں ہو، تو در حقیقت صبر کا مفہوم نہیں پتہ نا۔ تو خود اس عالم کی زبانی بتانا چاہتے ہیں کہ صبر کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان الصبر علی قضاء اللہ واجب، کہ اللہ کی طرف سے جو قضا آئی ہے، جو قضاء و قدر ہے، جو اس کا فیصلہ ہے، اس پر صبر کرنا کہتے ہیں واجب ہے۔ وَأَمَّا الصَّبْرُ عَلَى ظُلْمِ الظَّالِمِينَ وَمَكْرِ الْمَاكِرِينَ فَغَيْرُ وَاجِبٍ بَلِ الْوَاجِبُ إِزَالَتُهُ، سبحان اللہ۔ جبکہ اس کے برخلاف ایک ظالم کے ظلم پر یا ایک دھوکہ دینے والے اور مکر و فریب کرنے والے کے مکر پر صبر اختیار کرنا کہ خاموشی کرنا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ بل الواجب ازالتہ، بلکہ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے، بلکہ اس ظلم کے خلاف عملی طور پر کھڑے ہونا اور اس آواز کو اٹھانا یہ واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سورہ یوسف کی جو ہے ورس نمبر 84 کے اندر اسی کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر بیضاوی میں اہل سنت عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں سے جو آنسو بہہ رہے تھے نا، تو یہ آنسو دلیل تھے کیا کہ جب بھی مصیبت کا وقت آئے وہاں پر تعسف کرنا اور بکا کرنا یہ جائز ہے، وہ سنت نبی بھی کرا، سنت نبی۔ اور بالکل یہی بات جو آپ نے کہی ہے نا، تھوڑا سا آگے جا کر خود کہا لقد بقل نبی علی ولدہ ابراہیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ یہ تو خود پیغمبر اکرم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے، اور پوچھا تھا کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کا بیٹا دنیا سے گیا ہے، اللہ کی قضا کے مطابق گیا ہے، تو رو کیوں رہے ہو؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ جو غم کے وقت، مصیبت کے وقت یہ جو آنکھوں سے اشک بہتے ہیں یہ رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر کسی بھی مقام پر کسی کے حق میں احتجاج کرنا اور مظلوم کی حمایت کرنا یہ خداوند متعال کی طرف سے رحمت ہے۔ اور یقین جانیں جب واقعہ کربلا ہوا تھا، واقعہ کربلا کے بعد یزیدیت مٹی نہیں ہے، ہر زمانے کے اندر یزیدیت مختلف لباس اوڑھ کر اور مختلف انداز بدل کر اسلام کے سامنے آ رہی ہے۔ لہذا جب تک یہ یزیدیت رہے گی تو یزیدیت کے مقابلے میں حسین کا لشکر اسی طرح چلتا رہے گا جو کربلا سے روانہ ہوا ہے، سبحان قیامت کا سورج طلوع ہونے تک۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے، مورخین نے لکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ واقعہ کربلا ایک افسانہ ہے جو واقعہ کربلا کے ہونے کے 100 سال کے بعد کے مورخین نے اپنے قلم سے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ظلم ہے نا، کہ ایک حقیقت ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنا کنبہ، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام صحیح و سالم ہمارے والے کرتا ہے، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک افسانہ ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو جو افسانہ کہنے والے ان کے خلاف یہ کہنا کہ یہ حقیقت ہے، یہی اسلام کی خدمت ہے۔ سبحان اور یہاں ایک رک کر ایک جملہ میں ضرور کہوں گا، کہتے ہیں خود کربلا کے اندر
خود کربلا کے اندر واقعہ جب شہادت امام علیہ السلام کی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ جو مغرب کی جانب سے جو سرخی تھی، الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب کی جانب جو سرخی نظر آتی ہے یہ پہلے تھی، لیکن اس حالت میں جس کنڈیشن میں ابھی نظر آتی ہے یہ واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے۔ پھر اس کے وقت سورج کا گرہن لگنا اور آندھیوں کا چلنا، اور کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی حتیٰ کہ شام کے اندر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو پانی کے مٹکے پڑے تھے، کہتے ہیں کہ صبح تک جب انہوں نے دیکھا تو 11 محرم کی صبح کو وہ بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں جب پتھر کو اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون، دمن ابیت، تازہ خون ابھرتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ بے جان چیزیں، یہ پتھر، یہ باقی بے جان چیزیں بے شعور ہو کر اتنا شعور رکھتی ہیں کہ حسین کی مصیبت وہ ہے کہ جس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب یہ بے شعور ہو کر اتنا شعور رکھتی ہیں تو کیا انسان کو اتنا شعور نہیں ہے کہ حسین جیسی شخصیت اس قابل ہے کہ اس کی مصیبت کا پرچار کیا جائے؟ بہت خوبصورت انداز میں احادیث اور قرآن مجید کے آیات مبارکہ کی روشنی میں عزاداری کی اہمیت و فضیلت کو بیان فرما رہے تھے۔ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اہل بیت کا ذکر ہی ایسا ہے کہ جو دلوں کو جلا دیتا ہے۔ ابھی ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک وقفہ۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یا زین العابدین، یا زین العابدین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات اس نقطے پر آ کر رکی کہ عزاداری کا مفہوم کیا ہے، عزاداری کیسے انجام دینی چاہیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں عزاداری کی فضیلت کیا ہے۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلا سوال کروں گا برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ سے کہ امام علیہ السلام نے عزاداری کی بنیاد رکھی، یہ بات بھی واضح ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں عزاداری کی فضیلت بھی موجود ہے، تو کیا اس کا وجود پکڑ جانا یہی کافی ہے کہ نہیں اس عزاداری کو آگے فروغ بھی ملا؟ تو امام علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اور جناب زینب عالیہ علیہ السلام کے خوبصورت جملات کی روشنی میں اس عزاداری کو کیسے فروغ ملا، بیان فرمائیں گے؟ جی بالکل ترابی صاحب، آپ نے انتہائی اہم نقطے کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی کہ جس طرح پہلے عرض ہوا کہ عزاداری کی بنیاد امام سجاد صلوات اللہ علیہ نے رکھی، اور ساتھ ہی بطلہ کربلا یعنی کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وہ جملے کے جو تاریخ ساز جملے ہیں، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے ببانگ دہل یہ اعلان کیا فقد قیدک وناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ فرمایا کہ یزید جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، خدا کی قسم، مجھے قسم ہے خدا یگانہ کی کہ تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، سبحان اور تو وہی کی باتیں کبھی فراموش اور اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور واقعاً یہ معجزہ ہے جناب سیدہ کے کلام کا کہ آج بھی گھر گھر عزاداری ہے، سبحان اللہ، اور آج بھی عزاداری کو فروغ مل رہا ہے۔ اور ہم اگر امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں کہ جب مدینے میں وارد ہوئے تو مدینے میں داخل نہیں ہوئے مگر یہ کہ سب کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی عزاداری کو فروغ دیا، اور سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ایھا القوم ان اللہ ولہ الحمد ابتلانا بمصائب جلیلہ وظلمۃ فی الاسلام عظیمہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس اللہ کی حمد کہ جس نے ہمیں بہت عظیم مصائب کے ذریعے اور اسلام میں رخنہ و دراڑ کے ذریعے ہمیں آزمایا، اور پھر ہم اس آزمائش پر پورے اترے، اور پھر دکھ بھرا جملہ کہا قتل ابو عبداللہ الحسین وعترتہ۔ اے مدینے والو یاد رکھو، سن لو کہ ابو عبداللہ الحسین مارے گئے اور ان کی اولاد کو قتل کر دیا گیا۔ پھر فرمایا وصبیہ نساءہ وصبیتہ، اور ان کے بچوں، ان کی خواتین کو، مستورات کو قید میں رکھ دیا گیا۔ اور پھر فرمایا اے لوگو یاد رکھو ہذہ الرزیۃ التی لا مثلها رزیہ، کہ یہ وہ غم ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس جیسی کوئی مصیبت کائنات نہ دیکھ پائے گی۔ اور ہم امام کی سیرت پڑھتے ہیں، پوری زندگی میرے امام کی عزاداری کو فروغ دینے سے چھلکتی نظر آتی ہے، اور امام نے گاہے بگاہے جا بجا مختلف انداز سے عزاداری کو فروغ دیا۔ مثلا آپ بازار سے جا رہے تھے اور ایک شخص نے یہ ندا دی کہ مجھ پر رحم کرو، میں تو غریب انسان ہوں۔ میرے آقا اس کے پاس گئے اور کہا تو یہ بتا کہ اگر تو اسی وقت مر جائے
کہ تجھے کوئی دفن کرے گا یا دفن نہیں کرے گا؟ تو اس نے تعجب بھرے لہجے میں کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی مجھے دفن نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ جملہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کربلا کی جانب رخ کیا اور کہا افسوس ہے بابا کہ کربلا کے میدان میں تپتے ریگزار پر آپ کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، جبکہ آپ اللہ کے رسول کے بیٹی کے فرزند تھے۔ اور مزید اگر مطالعہ کیا جائے کہ آقا کی زندگی جو دیکھیں، جہاں عزاداری کو فروغ دیتے تھے وہاں عبادات سے بھری ہوئی تھی۔ جس طرح ایک کنیز سے پوچھا گیا کہ آپ امام کی کنیز تھی تو آپ امام کی سیرت کو ایک جملے میں بیان کرو، اس نے کہا کہ میں نے کبھی بھی دن کو امام کے لیے دسترخوان نہ بچھایا اور رات کو بستر نہ لگایا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دن کو جو روزے میں رہتے تھے، جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا، پانی پیش کیا جاتا تو رو پڑتے اور اشک بار ہو جاتے اور جملہ ارشاد فرماتے کہ ابو عبداللہ الحسین میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اور روتے۔ اور یقیناً اس میں اگر ہم دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اپنے بابا کے قتل ہونے کی وجہ سے روتے تھے یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور منظر تھا یا اور اس کا نتیجہ لینا چاہتے تھے؟ اصل میں وہ اس وجہ سے رو رہے تھے کہ اس امت کی جہالت اور اس امت کی بغاوت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے نواسِ رسول کو قتل کر دیا، جو در حقیقت اسلام کا قتل تھا، جو در حقیقت توحید کا قتل تھا، لیکن یہ امام کے خون میں تاثیر تھی کہ امام نے اپنے سر کو کٹا کے اسلام کا سر بلند کر دیا۔ اور اسی وجہ سے تو ہر دور میں آنے والا امام کی سیرت کو یاد کرتا ہے۔ اور کیا خوب محمد الجوہر نے جملہ کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہ اس نے کہا کہ دنیا والوں تم یہ نہ دیکھو کہ یہ حسین قتل ہوا، نہ، در حقیقت یہ یزید قتل ہوا اور حسینیت برقرار رہی، اور تا صبح قیامت ہر باضمیر انسان حسین حسین کرتا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ جملے کے جو لکھنؤ کے ایک بہت عظیم شاعر نے کہے، اور واقعاً اس نے پوری کربلا کو، عزاداری کو اس جملے میں بند کر دیا۔ اس نے کہا خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، ہوتی بھی پھر کربلا اس کربلا کے بعد۔ اس نے کہا از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کلام، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نے کہا تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، نہ دوبارہ کربلا آئے گی، نہ دوبارہ وہ واقعہ حسین مظلومیت والا رونما ہوگا۔ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح عزاداری کو فروغ دیا، اور آج عزاداری ہر مومن کے دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ بہت خوبصورت، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نعیم صاحب، میں آخری سوال آپ سے کروں گا، بہت اہم سوال ہے کہ جس میں آپ ناظرین کے لیے، آپ ناظرین کے حوالے سے یہ پروگرام اور میسج ببانگ دوحل دیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور نوحہ پڑھتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، گریہ و زاری کرتے ہیں، تو ایک عزادار کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ ایک عزادار کی صفات کیسی ہونا چاہیے کہ اگر وہ ان صفات کا مالک ہوگا تو وہ عزاداری انعقاد کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اگر نہیں ہوں گی تو کیا وہ عزاداری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کیا کہیں گے؟ واقعاً بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ایک عزادار کے اندر کیسی خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کردار کو سمجھنا ہو تو اس کے مصداق عتم کو تلاش کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کردار کا وہ مصداق عتم ہے کہاں؟ اور میں کہتا ہوں کہ عزاداری اور عزادار کے لیے اگر مصداق عتم دیکھنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام کو دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عزادار کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو معصوم عن الخطا ہے، کہ جس سے دور دور تک گناہ کا شائبہ تک نہیں، وہ عزادار ہے، تو ہمیں سب سے بڑا درس تو اس سے لینا چاہیے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ اپنے بابا کا ذکر نہ کرتے ہوں، جس میں وہ کسی نہ کسی رنگ میں عزاداری نہ کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ کسی مقام پہ امام سجاد کا کوئی واجب رہ گیا ہو، سبحان اللہ۔ یا اس مشن کے دوران کہیں امام علیہ السلام سے کوئی محرمات میں سے کوئی
ایسے کام کا ارتکاب ہوا نہیں. یہ دونوں چیزیں اکٹھی چل رہی تھیں. ایک طرف عزاداری امام حسین کی مجسم تصویر بن کے امام سجاد سامنے آ رہے تھے، اور دوسری صورت میں زین العابدین کی صورت میں سامنے آ رہے تھے. سبحان اللہ. دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، ہمیشہ اکٹھی رہیں گی. کہ ذو الصفنات کہتے ہیں کہ سجدے کر کر کے جس کی پیشانی پر گٹھے بن جائیں. گٹھے بن گئے اور سال میں کئی دفعہ کٹواتے ہوں، ایسا عزادار. اب ایسا مصداق عتم موجود ہو تو ہمیں کسی اور سوال کی، کسی اور مرکز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت خوب، بہت خوب. سبحان. یہی چیز ہے کہ دیکھیں عزادار جب ایک مقام پہ عزاداری بپا کرتا ہے تو وہ کس نعرے کو لبیک کہہ رہا ہوتا ہے، وہ نعرہ تلاش کریں. اور وہ نعرہ وہی ہے جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں لگایا تھا. سبحان. امام نے کہا تھا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا. تو کربلا کے میدان میں یہ جو صدا اٹھی تھی کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، تو اس مقام پہ عزادار بھی اسی نعرے پر لبیک کہتا ہے. سبحان. اور میدان عمل میں آ کر کہتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو، حسین کی آواز ابھی تک دبی نہیں. ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور یہ آواز ہم قیامت تک پہنچائیں گے. سبحان. اور یہ ذریعہ ہے احتجاج، عزاداری، ماتم، نوحہ، گریہ، یہ گلیوں میں نکل کر صدائیں بلند کرنا، یہ ایک ذریعہ ہے احتجاج کا. ورنہ اس کی جو بیک پہ دیکھا جائے، اس کا جو مین ہدف اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب جہاں بھی یزیدیت کی صفوں میں تلاطم نظر آئے گا تو وہ تلاطم کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے حسینیت ابھی ٹھنڈی نہیں پڑی. اللہ. سبحان اللہ. جو حسینیت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہاں پر درد، کیفیت اور اضطراب کا اور تلاطم کی کیفیت نظر آتی ہے. تو در حقیقت وہ اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہوتا ہے جو حسینی کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اور چیز بیان کروں گا کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، ہم روڈ پہ نکلتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں. وہاں پر ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا والوں کو بتائیں کہ 61 ہجری کے اندر جو واقعہ ہوا تھا اس میں حق پہ کون تھا، اس پہ باطل پہ کون تھا. ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے نا. لیکن سوال یہ ہے، ایک بند کمرے کے اندر امام بارگاہ، دروازہ بھی اس کا بند، اور اس کے اندر اگر 10 15 20 بندے کھڑے ہو کر عزاداری کر رہے ہیں، کیوں؟ وہاں تو سارے امام حسین کے ماننے والے، یہاں تو سارے امام حسین کے پیروکار، انہیں پتہ ہے کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. وہاں پر کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہوتا. یہ جو ہاتھ اپنے سینے پہ مار رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہیں کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میرا تعلق جس قبیلے سے ہے وہ قبیلہ حسینی ہے. سبحان اللہ. تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری تربیت نفس کا بہترین ذریعہ ہے. سبحان اللہ. لہٰذا اسی لیے ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ زیارت عاشورہ جب پڑھتا ہے تو جو پیغام زیارت عاشورہ میں وہ منسوب کرتا ہے امام کی طرف، وہی پیغام کا پیکر بن کے دنیا میں اس کو نظر آنا چاہیے. جب وہ کہتا ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ نماز کو ادا کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ کو ادا کیا، اچھائی کی طرف جو ہے وہ راغب کیا اور برائی سے روکا. تو یہ اصل میں جو امام کی طرف زیارت پڑھ رہا ہوتا ہے، در حقیقت وہ خود کو پیغام دے رہا تھا کہ میں بھی حسینی ہوں، میں نے بھی نماز کو قائم کرنا ہے، میں نے بھی زکوٰۃ کو، میں نے بھی دنیا کو اچھائی کا پیغام دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور عزیز بہت ہی پیارا جملہ کہہ رہے تھے کہ عزاداری اور عبادت دو الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ جہالت کی دلیل ہے کہ جہاں ان کو دو چیزیں سمجھا جاتا ہے. تو اس کا بالکل آخر میں صرف ایک جملے میں بلکہ ایک شعر میں اس کا میں آپ کو جواب دوں کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی انڈیا والے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا کہ عزاداری اور نماز، ان دونوں کو اس طرح سامنے رکھ کر انہوں نے ایک شعر لکھا. انہوں نے اس پیغام کو اس شعر کے اندر بیان کیا کہ نشان سجدہ کے ساتھ یارو، نشان ماتم بھی ہے ضروری، وہ مال محشر میں ہوگا جالی کہ جس پہ ان کا نشان ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ترابی صاحب آپ کی اجازت سے میں امام سجاد ہی کا فرمان یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ فرمایا کہ ان ابغض الناس عند اللہ تبارک و تعالی من یقتدی بسنت امامہ ولا یقتدی باعمالہ. سبحان اللہ. کہ اللہ کے نزدیک نفرت ترین کا حامل وہ شخص ہے کہ جو سنت امام کی تو اقتدا کرتا ہے، یعنی عزاداری کی تو اقتدا کرتا ہے، ولا یقتدی باعمالہ، لیکن امام کے اعمال کی اقتدا نہیں کرتا. یا سنت اور اعمال پلس دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر
انسان سرخرو ہوگا ائمہ کے ہاں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ دونوں مہمانان گرامی اپنی گفتگو پیش فرما رہے تھے۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں برادر آکاش حیدر باقری صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے تھوڑا وقت نکالا اور پروگرام کو شرف بخشا۔ پھر برادر نعیم عباس جعفری صاحب، میں آپ کی بارگاہ میں بھی حرف تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے اور پروگرام کو زینت بخشی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت ہی اہم سوالات کے جوابات پیش کیے گئے کہ جس میں مرکزی نقطہ یہ ٹھہرا کہ ایک عزادار اگر عزاداری بپا کرتا ہے، اس کا انعقاد کرتا ہے، تو اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس کی کون سی صفات اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ مولا امام مظلوم کربلا کی عزاداری کو منعقد کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو۔ تو آپ جب جلوسوں کا انعقاد کرتے ہیں، ماتم بپا کرتے ہیں، نوحہ گریہ کرتے ہیں، تو جب بھی چوک میں جلوس جائے تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ تعلیمات اہل بیت اطہار کی روشنی میں آپ نے یہ سنا کہ آپ پہلے وہاں نماز پڑھیں، پھر بعد میں عزاداری کا انعقاد کریں، تاکہ سب لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ یہی عاشقان مظلوم کربلا ہیں، اور ان سب کو پتہ چل جائے کہ امام مظلوم کربلا نے کس حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میں کہتا ہوں اور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، شیعہ نماز ضرور پڑھے، چونکہ اس کے ائمہ نے نماز کی حالت میں جان دی۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو مولا کا سر سجدے میں تھا، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام کا سر سجدے میں تھا، اور جب امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام کا سر سجدے میں تھا۔ تو ہم بھی اگر اپنی عزاداری کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو عزاداری کا انعقاد اس طرح کرنا ہوگا جس طرح امام چاہتے ہیں، تاکہ ہم حقیقی عزادار بن سکیں اور معاشر کے میدان میں مولا کہہ دیں دربان اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا حقیقی عاشق اور عزادار ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں جو تحریکیں چلیں یزیدیت کے خلاف، جیسے کہ تحریک توابین اور تحریک مختار، اور ان میں سے کون سی تحریک تھی جس کو امام علیہ السلام نے قبول کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ یا زین العابدین